قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو سرکش شیاطین سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، فلم یفتح منہا باب، کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، فلم یغلق منہا باب، کوئی بھی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادِيًا، اور ایک پکارنے والا اللہ کا منادی پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے طالب، اقبل، آ گیا، قدم بڑھا کے آ، ویا باغی الشر، اور اے بد کرداری کے بدی کے طالب، گناہ کے طالب، اقصر، رک جا، آگے نہ آ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کا جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، دوزخ سے رہائی دے دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کی ابتدائی باتیں تو وہی ہیں جو کل کے درس حدیث میں کچھ باتیں آئی تھی، اس حدیث میں بھی یہی ذکر ہوا تھا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کے آخر میں جو ایک جملہ بڑا خوبصورت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے، یعنی دانائی کے ایسے پیکر تھے کہ پوری کائنات کی دانائیاں اگر جمع کر لی جائے تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے قدموں کی خاک کے بھی برابر ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ ہماری دانائیاں پہنچ سکتی ہیں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ فرمایا یہ ہر رات کو ہوتا ہے، کیونکہ
ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے اندر یہ ہے، لازمی سی بات ہے کہ رمضان آتا ہے تو جوش ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والو، یہ برکتیں رحمتیں تمہارے لیے رمضان کی ہر رات میں اللہ نے رکھ دی، چاہے وہ پہلی رات ہو یا 29ویں رات ہو یا 30ویں رات ہو۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بات محدثین نے لکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب رمضان شروع ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے مومنین کے اندر بھی درجات ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مکمل، وہ کہتے ہیں کہ ہم بس عبادت میں لگے رہے، ہمارا ہر لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو رمضان کا۔ تو جب ایسے لوگ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر عوام الناس جو تھوڑا بہت ان چیزوں سے دور ہے، جو کچھ دنیا کے کام بھی کر رہی ہے، پھر ان کے دلوں میں بھی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کے دلوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے تو تبھی یہ پکارنے والا یہ پکار رہا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور اے بدی کے طالب رک جا، اکثر رک جا، آگے نہ۔ کیوں؟ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو اگلا جملہ ہے، اگر نیکیاں اس پہ ثواب زیادہ ہے تو گناہ اگر کریں گے تو وبال بھی بڑا زیادہ ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا۔ نیکیوں پہ ثواب زیادہ ہے تو گناہوں پہ وبال بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور کل میں نے ایک جگہ لکھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت بات، کہ بھائی بھلے سونے میں وقت گزار دو، گھر میں وقت گزار دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، لیکن کوشش کرو کہ گناہ نہ ہو۔ بھائی روزہ تو ہے نا، روزہ تو عبادت ہے۔ اب شروع ہو گیا، افطاری تک یہ عبادت چل رہی ہے۔ ابھی ہم صرف لا الہ الا اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھتے رہیں گے تو عبادت اور بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے 4 چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے، کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے وزنی کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے ایسا کوئی کلمہ بتا دی جو سب سے کائنات میں سب سے بھاری ہو۔ تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے کہ پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ پھر بھی بھاری ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز استغفار کی کثرت، اور تیسری چیز جنت کی طلب، مانگو جنت کو، اللہم انی اسألک الجنہ انا نسألک الجنہ، یا اردو میں مانگے۔ یہ بھی یاد رکھیں، دعائیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کیسے دعا کریں، اردو میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، جس طرح مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگیں، وہ اللہ زبانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو یہ 4 چیزوں کی کثرت ہو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اب جب روزہ رکھ لیا، کوشش یہ ہو نہ آنکھوں سے گناہ ہو، نہ منہ سے گناہ ہو، نہ کانوں سے، نہ پاؤں سے، نہ ہاتھوں سے۔ تو یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، تاکہ اس کی برکت سے باقی 11 مہینے بھی ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ بات بھی یہاں پہ محدثین نے لکھی ہے کہ یہ جو فضیلتیں، دروازے کھول دی جاتے ہیں، شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی روزے رکھتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی جو ہے ان فضیلتوں کو پانا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ کھلے عام کھا پی رہا ہے، نمازوں کا پھر بھی روزوں میں بھی اہتمام نہیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ کو بھی ایسے بندے کی کوئی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے ایسی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ یہ ان کے لیے جو قدر کرتے ہیں رمضان کی۔ ہاں باقی یہ ہے کہ 1-2 باتیں روز درس کے آخر میں
یہ سوچا ہے کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے مسئلے کے طور پہ بتلا دی جائے روزے کے مسائل کے لیے۔ سب سے اہم بات تو یہ کہ سحری کے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ سحری جب اذان ہوتی ہے وہ ٹائم ختم ہونے کا نہیں ہے، یا تو سائرن بجتا ہے، کئی مساجد میں ایسا ہو رہا ہے، یا اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی سندھی میں بھی اعلان ہو رہا ہے، اردو میں بھی، کہ بھائی ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ٹائم ختم ہونے کے بعد اذان دی جا رہی ہے، تو جیسے ہی ٹائم، اور اس کے علاوہ نقشے جگہ جگہ موبائل پہ موجود ہیں اور کئی نقشے موجود ہیں، اس پہ دیکھ لیا جائے، جو وقت ختم ہو رہا ہو اس سے 2 منٹ پہلے ہی کلی وغیرہ کر کے اپنے آپ کو تسلی سے فارغ کر لیں۔ یہ نہیں کہ چلو یار 2 لقمے لگا لو، ابھی اذان ہو رہی ہے، وہ اذان تو ہو رہی ہے وقت ختم ہونے کے بعد، تو وہ تو روزہ چلا جائے گا۔ تو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ سحری کے اندر احتیاط، اور اسی طرح افطاری میں جہاں اتنے گھنٹے برداشت کیے، ہاں جی اب وہ سامنے پکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو 2-3 منٹ احتیاط نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو جی تھوڑا جتنا احتیاط پورا دن ہو گئی برداشت، اللہ کے لیے اور تھوڑا برداشت کر لیں، تاکہ اللہ، مزہ تو یہی ہوتا ہے کہ سب چیزیں سامنے اور ہم صبر کریں، روزہ یہی تو سکھا رہا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، وبارک وسلم صلاۃ و تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یا رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم اپنی رحمتیں، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل فرما، یا رب کریم پیارے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبتیں، ان کی سچی قربتیں ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنا، قیامت والے دن ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، ہمیں بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی سچی نسبتیں، ان کی محبتیں عطا فرما، یا رب کریم ان کے طریقہ کار پر، ان کی جتنے بھی طریقے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بوڑھوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، تمام کے تمام کو یا رب کریم وہ اعمال کرنے والا بنا دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جب آپ راضی ہو جائیں تو پھر یہ بلائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔